السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ دا جرنی آف فلاسفی جو ہے وہ جاری ہے، اور آج ہم یونانی اساطیر کی دلکش دنیا میں قدم رکھیں گے۔ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم دیوی دیوتاؤں، بہادروں اور عام انسانوں کی وہ تمام قدیم کہانیاں کھول کر دیکھیں گے جنہوں نے ہزاروں سال تک مغربی فنون اور ادب کو متاثر کیا۔ اس تفصیل میں ہم بات کریں گے اساطیر کے ذرائع کی، جانیں گے کہ یہ کہانیاں کہاں سے آئی ہیں، ہومر کی رزمیہ تخلیقات جیسے ادبی کاموں سے لے کر آثار قدیمہ کی دریافتوں اور قدیم برتنوں پر مبنی تصویروں کی نمائش تک۔ اساطیری تاریخ کی زمانی ترتیب کو دیکھیں گے کہ یونانی اساطیر کے مختلف ادوار کا سفر، دیوتاؤں کا زمانہ، دیوتاؤں اور انسانوں کا مشترکہ دور اور ہیروز کا دور۔ پھر ہم دیکھیں گے قدیم اور جدید تشریحات کو، سمجھیں گے کہ یونانی اور رومی اپنی ہی اساطیر کو کیسے دیکھتے تھے، جن میں ابتدائی فلسفیانہ تنقیدیں بھی شامل ہیں۔ ساتھ ہی ہم جدید تشریحات پر بھی نظر ڈالیں گے، جیسے تقابلی مطالعہ اور نفسیاتی نقطۂ نظر۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے پائیدار ورثہ، دیکھیں گے کہ یونانی اساطیر کی طاقتور کہانیوں اور علامتی کرداروں نے مغربی ادب اور فنون پر کس قدر گہرا اور دیر پا اثر چھوڑا ہے۔ تو آئیے مل کر ان قدیم داستانوں کی لازوال قوت کو دریافت کرتے ہیں۔ دا جرنی آف فلاسفی۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یونانی اساطیر کی، یعنی گریک مائتھولوجی کی۔ بڑی پرپیچ اور دلچسپ دنیا ہے یہ۔ جی بالکل، یہ کہانیاں ہیں قدیم دیوتاؤں، دیویوں، ہیروز کی اور ان سے جڑی رسومات کی، جنہوں نے مغربی تہذیب پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اور ہمارے پاس ذرائع بھی کافی متنوع ہیں۔ ایک تو افلاطون نے اساطیر کو کیسے استعمال کیا، اس پر ایک علمی مطالعہ ہے۔ جی۔ پھر روزمرہ زبان پر ان کہانیوں کے کیا اثرات ہوئے، اس پر مضامین ہیں۔ کچھ عام ویب سائٹس بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی رابرٹ گریوز کا ایک کافی منفرد قسم کا تجزیہ ہے۔ ہاں، گریوز کا زاویہ تو اکثر روایتی باتوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہرکیولیز اور ٹروجن جنگ جیسی مشہور کہانیوں کی تفصیلات اور ایک یوٹیوب ٹرانسکرپٹ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو مواد کافی ہے۔ جی، تو اس گفتگو کا مقصد صرف کہانیاں دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان میں کون سے بنیادی خیالات چھپے ہوئے ہیں، افلاطون جیسے فلسفی انہیں کیسے دیکھتے تھے، اور گریوز جیسے لوگ ان کی کیا الگ تشریح کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہ یہ قدیم داستانیں آج بھی یعنی ہمارے لیے کیوں اہم ہیں۔ چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ یونانی اساطیر ہیں کیا؟ سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ قدیم یونانیوں کے عقائد کا ایک پورا نظام ہے۔ یعنی ان کے دیوتا، دیویاں، ہیروز۔ جی، اور دنیا کیسے بنی، کائنات کیسے چلتی ہے، انسان کا کیا مقام ہے، اور ان سب چیزوں سے جڑی ہوئی رسومات۔ یہ صرف کہانیاں نہیں تھیں، یہ ان کے لیے مذہب اور ثقافت کا ایک بنیادی حصہ تھیں۔ اچھا، اور ان کے ماخذ کیا ہیں؟ یہ کہانیاں ہم تک پہنچی کیسے؟ کئی طریقے ہیں۔ بہت کچھ تو ہمیں مٹی کے برتنوں پر جو تصویریں ملتی ہیں یا دوسرے فن پارے، ان کی تشریحات سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا۔ اور کبھی کبھی شاید غلط تشریحات سے بھی۔ پھر بعد کے جو فلسفی آئے جیسے نیو افلاطونی، ان کے اقتباسات میں ذکر ملتا ہے، اور پیپائرس کے ٹکڑے جو دریافت ہوئے ہیں۔ پیپائرس یعنی وہ قدیم کاغذ جو سرکنڈوں سے بنتا تھا؟ جی ہاں، جیسے ایک ڈروینی پیپرز ملا ہے جس سے ایک پراسرار شاعر تھے اورفیس، ان کی نظموں کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تو سنا ہے کہ جو ابتدائی فلسفی تھے، یعنی سقراط سے بھی پہلے والے، جی، پری سوکریٹکس جنہیں کہتے ہیں، ہاں، وہ بھی ان اساطیری خیالات سے ایک طرح کی بحث کر رہے تھے، جیسے ہومر اور ہیسیوڈ کی شاعری میں جو دنیا کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بالکل، کہ زمین چپٹی ہے اور ایک بڑے دریا اوکیانوس پر تیر رہی ہے، سورج دیوتا ہیلیوس اپنے رتھ پر آسمان کا سفر کرتا ہے۔ تو فلسفی یا تو ان باتوں کو رد کر رہے تھے یا شاید انہی کو بنیاد بنا کر آگے اپنی سوچ بنا رہے تھے۔ جی، دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن یہاں رابرٹ گریوز کا نظریہ آتا ہے جو تصویر کو بالکل بدل دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ گریوز کہتے ہیں کہ قدیم یورپ میں وہ یونانی قبائل کے حملوں سے پہلے، یعنی ایلین، آئیونین، اکیلن، ڈورین وغیرہ، ان سے پہلے اصل میں زیوس جیسے مرد دیوتا نہیں تھے۔ تو پھر کون تھا؟ ان کے مطابق صرف ایک عظیم دیوی، گریٹ گاڈس کی پوجا ہوتی تھی۔ وہ لافانی تھی، غیر متغیر، قادر مطلق، سب کچھ وہی تھی۔ او،
تو زیوس، پوزائیڈن، اپولو یہ سب بعد میں آئے جب یہ عملہ آور قبائل مقامی ثقافتوں سے ملے؟ بالکل، گریوز کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ مرد دیوتا اصل میں اس عظیم دیوی کے اختیارات کو بانٹنے یا اس پر قابض ہونے کی علامت ہیں، ایک طرح سے قدیم مادر سری نظام سے پدر سری نظام کی طرف منتقلی کو دکھاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی انقلابی بات ہے، یعنی روایتی یونانی پینتھیون کی پوری بنیادی مختلف ہو گئی۔ جی، یہ ایک متنازع نظریہ ضرور ہے، لیکن اساطیر کو سمجھنے کا ایک بالکل الگ زاویہ دیتا ہے۔ اور پھر وقت کے ساتھ رومیوں نے بھی ان دیوتاؤں کو اپنا لیا، نام بدل کر زیوس جوپیٹر بن گیا، ایتھینا منروا۔ جی ہاں، وہ انضمام ہوا اور مشرق کے مذاہب کا بھی اثر آیا، جیسے سول انوکٹس کا ذکر ملتا ہے، اور اگر جڑیں دیکھیں تو یہ ہند یورپی ثقافت تک جاتی ہیں۔ وہ میکس مولر والی بات۔ جی، جنہوں نے سنسکرت کے دیوس پتر، یونانی زیوس، لاطینی جوپیٹر اور قدیم نورس زبان کے ٹائر میں مماثلت دکھائی تھی، تو یہ بہت قدیم جڑیں ہیں۔ کرداروں اور کہانیوں کی تو جیسے بھرمار ہے۔ اولمپین دیوتا ہیں زیوس، ہیرا، پوزیڈون، ایفروڈائٹ، اپولو، ایتھینا وغیرہ۔ پھر ٹائٹنز ہیں کرونوس، ریا، ایٹلس، پرومیتھیس۔ جی، اور پھر دیہی دیوتا بھی ہیں، پین، نمف، سیٹائر، اور زیر زمین طاقتیں بھی جیسے ایرینیز۔ اور یہ جو 12 اولمپینز کا تصور ہے، یہ بھی شاید اتنا قدیم نہ ہو جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، تخلیق کی بھی کئی کہانیاں ہیں۔ جی، ایک کے مطابق تو سب کچھ اوکیانوس نامی عظیم دریا سے نکلا، اور ٹیتھیس سب کی ماں تھی۔ اور وہ اورفکس والی؟ ہاں، اورفکس کے مطابق کالی رات نے ہوا کے ساتھ مل کر ایک چاندی کا انڈا دیا، اس سے ایروس یا فینیز نکلا جس نے کائنات کو حرکت دی۔ اور پرومیتھیس نے مٹی سے انسان بنائے۔ جی، اور ایتھینا نے ان میں جان ڈالی۔ یہ گریوز کے مطابق ہے۔ ایک بڑا واقعہ تو وہ ٹائٹنز کا تختہ الٹنا تھا نا، جب زیوس نے اپنے باپ کرونس اور باقی ٹائٹنز کو شکست دی۔ بالکل، اس میں اسے سائیکلوپس اور 100 ہاتھوں والوں کی مدد حاصل تھی جنہیں کرونوس نے قید کر رکھا تھا۔ چلے کچھ مشہور کہانیوں کے چکروں پر بات کرتے ہیں، جیسے ٹروجن جنگ۔ اس کی تو فوری وجہ وہ سنہری سیب بنی۔ جی، ایروس یعنی فساد کی دیوی نے پھینکا تھا سب سے خوبصورت کے لیے۔ پھر پیرس نے فیصلہ کیا ایفروڈائٹ کے حق میں، اور بدلے میں اسے ہیلن ملی جو مینیلوس کی بیوی تھی۔ وہیں سے جنگ شروع ہوئی اور 10 سال تک چلتی رہی۔ کردار بھی بہت ہے، ایکلیز، ہیکٹر، ایگاممنون، اوڈیسیس، پیرس، ہیلن۔ اہم واقعات میں ایکلیز اور ایگاممنون کا جھگڑا، پھر پیٹروکلس کی موت جس کے بدلے میں ایکلیز نے ہیکٹر کو مارا، اور آخر میں وہ ٹروجن ہارس والی چال اور ٹروائے کی تباہی۔ اور جنگ کے بعد ہیروز کی واپسی کی کہانیاں بھی اہم ہیں، ایگاممنون کا قتل، اوڈیسیس کا لمبا سفر۔ جی ہاں، اوڈیسیس کا سفر تو خود ایک پوری اسطورہ ہے۔ آج بھی انگریزی میں لفظ اوڈیسی استعمال ہوتا ہے ایک لمبے پرخطر سفر کے لیے، جس میں بہت مشکلات آئیں، سمندری افرید، جادوگرنیاں۔ بالکل، یہ دیوتاؤں کے غضب خاص طور پر پوزیڈون اور دیوتاؤں کی مدد خاص طور پر ایتھینا دونوں کی کہانی ہے، اور ساتھ ہی انسانی عقل، ہمت اور برداشت کی بھی۔ ایک اور کردار جس کی قسمت دیوتاؤں سے، خاص کر ایک دیوی سے بہت جڑی ہوئی ہے، وہ ہیراکلیز ہے، جنہیں رومی ہرکیولس کہتے ہیں۔ جی، زیوس کے بیٹے تھے، لیکن ان کی سوتیلی ماں ہیرا ان کی سخت دشمن تھی۔ اسی دشمنی کی وجہ سے ان پر وہ پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔ جی ہاں، جس میں انہوں نے اپنے ہی بیوی بچوں کو قتل کر دیا، اور پھر کفارے کے طور پر انہیں وہ مشہور 12 کارنامے 12 لیبرز انجام دینے پڑے، جو تقریباً ناممکن سمجھے جاتے تھے۔ نیمیا کا شیر، لرنا کا ہائیڈرا۔ ہاں، وہ ہائیڈرا جس کا ایک سر کاٹو تو 2 نئے نکل آتے تھے، یہ آج بھی ایسے مسائل کے لیے استعارہ ہے جو حل کرنے کی کوشش میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہرکیولیس کی کہانی طاقت، گناہ، کفارہ اور آخرکار دیوتا بن جانے تک کا سفر ہے۔ کچھ کہانیاں المیہ پہ زیادہ زور دیتو ہیں، جیسے ایڈیپس کی کہانی۔ وہ تو کلاسیکی المیہ ہے۔ پیشن گوئی تھی کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا اور ماں سے شادی کرے گا۔ اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن انجانے میں وہی سب کر بیٹھا۔ یہ تقدیر کے اٹل ہونے کی ایک بہت خوفناک تصویر ہے۔ جی، لیکن یہاں پھر رابرٹ گریوز آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی اصل میں تھیبس شہر کے شاہی خاندان سے متعلق کچھ پرانی تصویری علامتوں، آئیکونز کی غلط تشریح سے بنی ہے۔ اچھا، یعنی ضروری نہیں کہ کہانی ہمیشہ سے اسی مطلب میں لی جاتی ہو۔ گریوز کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔
ایک اور مشہور مہم جیسن اور آرگوناٹس کی ہے، سنہری اون، گولڈن فلیس کی تلاش میں۔ ہے اسے جادوگرنی میڈیا کی مدد ملتی ہے جو اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے باپ اور بھائی تک سے غداری کرتی ہے۔ وہ تو لے آتے ہیں لیکن بعد میں جیسن اور میڈیا کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ کہانی انسانی خواہش، محبت، دھوکہ دہی اور ان کے نتائج کو بہت واضح طور پر دکھاتی ہے۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ یہ کہانیاں صرف بہادری کے قصے یا دیوتاؤں کی آپس کی لڑائیاں نہیں ہیں، ان میں انسانی نفسیات، اخلاقیات، یہ سب بہت گہرائی میں موجود ہیں۔ یقیناً۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قدیم یونانی خود انہیں کیسے دیکھتے تھے؟ کیا یہ صرف کہانیاں تھیں یا ان کا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ خاص طور پر افلاطون جیسے فلسفے نے ان کا کیا کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، افلاطون نے اپنی تحریروں میں 2 لفظ استعمال کیے ہیں، میتھوس یعنی اسطورہ یا کہانی، اور لوگوس یعنی عقلی دلیل یا منطقی بیان۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ فلسفہ لوگوس پر زور دیتا ہے، میتھوس پر نہیں۔ لیکن افلاطون کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ میتھوس کو ہمیشہ کمتر نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس نے خود اپنی فلسفیانہ باتیں سمجھانے کے لیے کئی جگہوں پر کہانیوں اور اساطیر کا استعمال کیا ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے، یعنی منطق کے ساتھ ساتھ کہانی بھی ضروری تھی اس کے نزدیک۔ کیوں؟ افلاطون سمجھتا تھا کہ کہانیاں وہ کام کر سکتی ہیں جو صرف خشک منطق نہیں کر سکتی۔ وہ انسان کے جذبات کو، اس کے اندر خوبصورتی کے احساس کو، اس کی روح کو براہ راست مخاطب کرتی ہیں۔ تو لوگوں کو قائل کرنے میں زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں؟ بالکل، جہاں صرف دلیل کام نہ کرے وہاں کہانی اثر کر سکتی ہے۔ وہ لوگوں کی خواہشات کو بدل سکتی ہے، انہیں نیکی اور سچائی کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ ایک طرح کی ذہنی ہیرا پھیری نہیں ہوئی، لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے کہانیوں کا استعمال؟ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن افلاطون اسے تعلیمی نقطہ نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کے لیے تعلیم صرف حقائق جاننا نہیں، بلکہ روح کی تربیت ہے، اور کہانیاں اپنی خوبصورتی اور اثر انگیزی کی وجہ سے روح میں سچائی اور اچھائی کو جاننے کی پیاس جگا سکتی ہیں۔ کوئی مثال دیں گے افلاطون کے ہاں سے؟ ضرور، جیسے اس کی مشہور کتاب جمہوریہ ہے، اس کے بالکل آخر میں وہ آر کی اسطورہ سناتا ہے۔ یہ موت کے بعد زندگی، انصاف اور روح کے انجام کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ یہ فلسفیانہ دلائل سے کہیں زیادہ گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اور وہ غار والی تمثیل، ایلیگوری آف دا کیو، وہ بھی تو ایک طرح کی کہانی ہی ہے نا؟ بالکل، وہ حقیقت اور وہم کے فرق کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل، ایک کہانی ہے۔ اسی طرح مینو میں وہ ایک کہانی سناتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ علم اصل میں بھولی ہوئی باتیں یاد کرنا ہے، تاکہ لوگ علم کی تلاش میں لگ جائیں۔ فیڈرس میں روح کے سفر کو ایک رتھبان اور 2 گھوڑوں کی کہانی سے سمجھاتا ہے۔ تو افلاطون کے نزدیک ایک کہانی، چاہے وہ لفظ ب لفظ سچ نہ بھی ہو، وہ ایک گہری فلسفیانہ سچ بیان کر سکتی ہے، اور یہ کہانیاں نہ صرف سمجھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ ہمیں یہ احساس بھی دلاتی ہیں کہ حتمی حقیقت شاید ہماری سمجھ سے کتنی بالاتر ہے، جس سے ایک طرح کی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ ان اساطیر کی میراث بہت گہری ہے۔ ہم نے زبان پر اثر کی بات کی، جیسے لفظ اوڈیسی، اور کیا اثرات ہیں؟ ارے، فنون لطیفہ اور ادب پر تو ان کا اثر اتنا ہماگیر ہے کہ شمار کرنا مشکل ہے۔ ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی سے بات شروع ہوتی ہے۔ پھر وہ عظیم المیہ نگار ایسکیلس، سوفوکلیز، یوریپیڈیز۔ جی، پھر رومن شاعر ورجل نے اینیڈ لکھی۔ اس کے بعد نشاط ثانیہ سے لے کر آج تک آپ کو لاتعداد پینٹنگز، مجسمے، نظمیں، ڈرامے، ناول ملیں گے جو ان کہانیوں سے متاثر ہیں۔ نیچے نے تو افلاطون کے انداز کو، جس میں دلیل اور کہانی ملی بھی ہے، شاعری اور نثر کے درمیان کی چیز اور ناول کی بنیاد تک کہہ دیا تھا۔ اور ان کہانیوں کی تشریح، یعنی مطلب نکالنے کے طریقے، وہ بھی بدلتے رہے ہیں وقت کے ساتھ؟ جی ہاں، بالکل۔ ایک بہت پرانا نظریہ ہے، یوہیمرزم۔ اس کے مطابق یہ دیوتا اور ہیروز اصل میں قدیم زمانے کے بادشاہ یا مشہور لوگ تھے جنہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دیوتا بنا دیا۔ یعنی تاریخ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا؟ ایک طرح سے۔ پھر انہیں تمثیل کے طور پر دیکھا گیا کہ یہ کہانیاں اصل میں اخلاقی یا فطری سچائیوں کا علامتی بیان ہیں۔ اور 20ویں صدی میں؟
20ویں صدی میں نفسیاتی تجزیہ آیا، فرائیڈ اور یونگ وغیرہ، انہوں نے ان کہانیوں میں انسانی لاشعور کے آثار، آرکیٹائپس وغیرہ تلاش کیے۔ اور رابرٹ گریوز کی تشریحات جن کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ تو بالکل ہی الگ ہیں۔ گریوز کا وہ عظیم دیوی کا نظریہ، مادر سری بمقابلہ پدر سری نظام کی جنگ جو زیوس اور کرونس کی کہانی میں نظر آتی ہے، ایمبروشیا اور نیکٹر کا اصل میں نفسیاتی اثرات والے مشروم ہونا۔ اچھا، یہ بھی کہا انہوں نے؟ جی، اور کئی کہانیوں جیسے ایڈیپس یا پرسیس کی، ان کی بنیاد قدیم تصویری خاکوں کی غلط تشریح پر رکھنا، یہ سب روایتی تشریحات سے بہت ہٹ کر ہیں اور اساطیر کو ایک بالکل نئے سماجی اور تاریخی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یونانی اساطیر صرف بچوں کی کہانیاں یا پرانے وقتوں کے قصے نہیں ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ قدیم عقائد کا ایک پیچیدہ نظام ہے۔ ان میں سماجی تبدیلیاں جھلکتی ہیں، جیسے گریوز کے مطابق مادر سری سے پدر سری نظام کی طرف منتقلی کا امکان۔ ان میں گہرے فلسفیانہ خیالات ہیں، جیسا افلاطون کے ہاں ہم نے دیکھا، اور سب سے بڑھ کر یہ انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کا ایک حیرت انگیز آئینہ ہے۔ ان میں جو بنیادی انسانی تجربات بیان ہوئے ہیں، محبت، نفرت، جنگ، امن، بہادری، دھوکہ، تقدیر، انتخاب، وہ آج بھی اتنے ہی سچے اور متعلقہ ہیں جتنے ہزاروں سال پہلے تھے۔ ان کہانیوں کی طاقت، ان کا اثر آج بھی زندہ ہے۔ واقعی چاہے ہم انہیں تاریخ سمجھ کر پڑھیں یا تمثیل یا فلسفہ یا محض کہانیاں، یہ آج بھی ہمارے تخیل کو گرفت میں لیتی ہیں، ہماری زبان کا حصہ ہیں اور کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر ہی صحیح ہماری دنیا کو سمجھنے کے انداز پر اثر ڈالتی ہیں۔ بالکل، اور اسی بات سے جڑا ایک سوال جو افلاطون کے کام سے ہی نکلا ہے، ہم سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا آج کے دور کی جو اساطیر ہیں، یعنی وہ بڑی کہانیاں یا بیانیے جو ہمیں میڈیا میں، سیاست میں یا مقبول ثقافت میں نظر آتے ہیں، ہاں، کیا وہ بھی افلاطون کے میتھوس کی طرح کام کر سکتی ہیں؟ کیا وہ ہمارے عقائد، ہماری اقدار، ہمارے اعمال کو اس طرح سے تشکیل دے سکتی ہیں جس طرح شاید صرف عقلی دلیل یا منطقی بحث نہیں کر سکتی؟ اختتام میں بس اتنا ہی کہ یونانی اساطیر کی یہ رنگا رنگ دنیا اپنی جگہ ہے، مگر جب ہم قصص القرآن کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہاں ایک بالکل مختلف روشنی ملتی ہے، ایک ایسی روشنی جو محض دل کو لبھانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانے، اس کی تربیت کرنے اور اس کے دل میں یقین پیدا کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ قرآن کے قصے تخیل یا افسانہ نہیں بلکہ سچے واقعات ہیں جن کا مقصد انسان کو غور و فکر کے دروازے تک لے جانا ہے۔ کبھی یہ قصے صبر سکھاتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد، کبھی توکل اور بھروسہ سکھاتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، کبھی اخلاق اور کردار سازی کا درس دیتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی پوری داستان جسے قرآن پاک نے احسن القصص کہا ہے، اور کبھی انجام سے خبردار کرتے ہیں جیسے سابقہ قوموں کی سرکشی اور ان کے انجام کا ذکر۔ اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان واقعات میں دیکھے، سبق لے اور اپنی زندگی بہتر بنائے۔ قرآن کا ہر قصہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کس طرف جانا ہے۔ جب ہم یونانی اساطیر کے ہیروز اور دیوی دیوتاؤں کی دنیا سے نکل کر قرآن کی ابدی سچائیوں کی طرف آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اصل طاقت ان کہانیوں میں ہے جو دل کو بدل دیں، راستہ روشن کر دیں اور انسان کو اس کے رب کے قریب کر دیں۔ اس پیغام کے ساتھ کہ قصص القرآن صرف کہانیاں نہیں بلکہ زندگی کا منشور ہیں، ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں ایک نئی جہت، ایک نیا خیال اور ایک نئی تلاش کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے اردو میں کہانیاں لکھنے والوں کے لیے درخواست ہے کہ وہ جہاں یونانی اساطیر کو پڑھیں وہاں قرآن پاک کے ان قصص کو بھی پڑھیں جو آپ کے لیے ایک نئی جہت وا کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔